جی دوستوں السلام علیکم، میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو معذرت یار کہ 2 دن پھر ملاقات نہ ہو سکی، بس ابھی معاملات ایسے ہی ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، پھر ڈیلی ولاگ ہوگا، بلکہ دو دو ولاگ کروں گا آپ کے لیے۔ ہوتا یہ ہے کہ پرسوں 1 نومبر کو صبح ہی صبح مجھے ایک جرنلسٹ دوست کا فون آتا ہے کہ یار صفی کتنے ہیں؟ میں نے کہا یار میں تو ابھی بیڈ پہ ہوں۔ تو کہنے لگا کہ یار پریس کلب آ جاؤ، ناشتہ اکٹھے کرتے ہیں۔ میں نے کہا یار بیمار آدمی کو کون سا اس وقت وقتہ ڈال رہا ہے، اور دوسری بات کہ 11 بجے سے پہلے ہمارے لاہور پریس کلب میں چائے نہیں ملتی، اور ناشتے کا بالکل تصور ہی ناشتے کا ختم ہو گیا نا ہمارے کیفیٹیریا سے۔ کبھی ہوتا تھا کہ ہم صبح ناشتہ کرتے تھے، اچھا ناشتہ مل جاتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا گھر ہی اتنی دور ہے پریس کلب سے کہ جس دن جاتا ہوں کلب بڑے اہتمام کے ساتھ جاتا تھا۔ پہلے قریب تھا، اب بہت دور ہے۔ کرائے کے گھر ایسے ہی ہوتے ہیں یار، آج یہاں کل وہاں، پتہ نہیں۔ خیر، وہ کہنے لگے کہ یار تینوں پتہ ہے؟ میں نے کہا کیا پتہ ہے؟ کہنے لگے کہ آپ نے گزشتہ دنوں ایک ولاگ کیا تھا، وہ سارے کا سارا جو ولاگ تھا آپ کا، اس پہ کالم لکھ دیا ہے سہیل وڑائے صاحب نے۔ مجھے تھوڑی حیرت ہوئی، اور تھوڑا میں سچی بات ہے کہ مطلب جمعہ جمعہ 8 دن کا میرا چینل ہے، ابھی 2 مہینے 2.25 مہینے ہوئے ہیں، ابھی میری ویڈیوز 90 بھی نہیں ہوئی، 80 کے درمیان 80 کی دہائی میں پھر رہا ہے میرا چینل۔ تو سہیل بڑائی صاحب نے کہا میرا ولاگ دیکھ لیا اور اس پہ کالم کھڑکا دیا۔ خیر، سہیل بڑائی صاحب کے ساتھ میرا ایک خاص تعلق ہے، اور ہمارے درمیان ایک بھائیوں والا رشتہ ہے۔ وہ میرے بڑے بھائی کے کولیگ رہے ہیں ایک عرصہ، اور مجھے چھوٹے بھائیوں کی طرح سے پیار کیا انہوں نے ہمیشہ۔ مجھ سے کچھ کوتاہیاں بھی ہوئیں ان کے حوالے سے، وہ بھی بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے کالم کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور کالم کی بات کے بعد میرے پاس آپ کے لیے ایک بڑی ایکسکلوسیو ہے، بڑی خبر ہے۔ جیسے یہ جس ولاگ کا ذکر میرا دوست کر رہا تھا، جیسے میں نے یہ بڑی ایکسکلوسیو دی تھی، اسی طرح سے بڑی ایکسکلوسیو ہے میرے پاس۔ اس لیے پورا ولاگ جو ہے وہ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، آپ کے ضرور پلے پڑے گی کوئی بڑی بات۔ ہوا یہ کہ پچھلے دنوں ابصار عالم صاحب جو ہے نا، انہوں نے سپریم کورٹ میں روتے ہوئے جناب فیض حمید کے خلاف ایک بڑا بیان جو ہے، بیان حلفی، وہ جمع کروایا، بات بھی کی، اور رو پڑے ابصار عالم۔ ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں ابصار عالم، ان کی بڑی عزت ہے ہمارے دلوں میں، اور ان کے ساتھ جو بعض مظالم بھی ہوئے، بلکہ ان کے بیٹے کے ساتھ تو بربریت ہوئی۔ وہ بربریت کا قصہ اتنا خوفناک ہے کہ بندہ لرز کے رہ جاتا ہے، وہ بھی کسی دن سنائیں گے۔ تو سارے ہمارے جو یہ سائن لوگ ٹائپ ولاگر ہیں نا، تھوڑے سے پٹواری، آہو کچھ یار سمجھ نہیں آتی، جرنلسٹ کم ہے، پٹواری اور یوتھیے اور جیالے زیادہ ہیں یار۔ یا تو ان کی پارٹیاں جوائن کر لو نا بھائی، تو ہم کہیں کہ آپ جرنلسٹ نہیں ہیں، آپ ان کے ملازم ہیں ذاتی، یا ان کے کارکن ہیں، یا ان کے لیڈر ہیں، کچھ آپ کی پہچان ہو۔ جرنلسٹ تو بڑا کلیئر ہوتا ہے، وہ بڑا غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ صرف خبر دیتا ہے، خبر کی حد تک۔ وہ کسی پارٹی نے یا کسی شخصیت نے کچھ اچھا کیا تو اس نے وہ بتانا ہے کہ اچھا کیا، کسی نے برا کیا تو اس نے بتانا ہے کہ اس نے یہ خبر ہے، اور اس نے یوں برا کیا۔ تجزیہ کر سکتا ہے جرنلسٹ، ضرور کرتا ہے، لیکن پارٹیوں کا ہو جانا وہ جرنلسٹ نہیں ہوتا۔ سوری، ویری سوری، کسی بھی پارٹی کا پوری طرح سے لبادہ اڑ کے بیٹھ جائے، کوئی ولاگر، کوئی کالم نگار، کوئی ایڈیٹر میگزین، کوئی ایڈیٹوریل انچارج، یا کسی اخبار کا ایڈیٹر، یا کوئی کاپی ایڈیٹر کسی چینل کا، یا کسی چینل کا کوئی اینکر، رپورٹر ایون، تو وہ جرنلسٹ نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ، وہ اس پارٹی کا خاص بندہ ہوتا ہے۔ خیر، ابصار عالم کے یہ میں جو سائن لوگوں کی بات کر رہا تھا نا،
ابصار عالم کے اس بیان حرفی پہ وہ ساری لوگ جو ہے تھے نا، وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کمالیں ہو گئی، اب جسٹس فائزی صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ جنرل فیض کو بلا لے گا اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا، لمیاں پالے گا اور ٹھوک کے رکھ دے گا. تو میں ہنس رہا تھا ان کے ولاگس دیکھ کر یا ان کے تجزیے دیکھ کر کہ یہ کس دنیا میں رہتے ہیں. ابھی تک انہیں ہمارے ملک کی سیاست کی اور اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ نہیں آئی. یہ میں مطلب دیکھ رہا تھا یہ سارے کا سارا ڈرامہ، اور پھر یہ ہوا کہ آج جب اس حوالے سے جسٹس چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے کوئی بھی بات نہیں کی یا جنرل فیض کو کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا لا کے، تو پھر آج مایوسی بھرے وہ ولاگس کر رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہو. بھائی جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے وہ خود ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. جب پھر آپ اعتراض کرتے ہیں کہ چیف جسٹس وزیر اعظم کو بلا کر تو نااہل کر دیتا ہے، نااہل قرار دے دیتا ہے اور وہ اپنی وزارت عظمیٰ سے جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے کسی حاضر سروس یا کسی ریٹائرڈ آدمی کو چیف جسٹس یا عدالتیں نہیں کھینچتی. پھر آپ کے سامنے مثال ہے سیٹھ وقار والی کہ انہوں نے جنرل مشرف کو پھانسی کی سزا دی اور آئی ایس پی آر نے آ کے سیدھی پریس کانفرنس اس کے حق میں جنرل پرویز مشرف کے حق میں کر دی. پھر بھی سمجھ نہیں آئی ان کو کہ بھائی بات سمجھو یار، سائیں لوگوں گل سمجھو. اسٹیبلشمنٹ کا ایک بیانیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ہمارے ملک میں ایک کردار ہے. آج کی اسٹیبلشمنٹ یہ جانتی ہے کہ کل کے ریٹائرڈ ہونے والے، یہ صرف میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، پوری اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا، یہ اس حوالے سے کہ آج کی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ریاست کے مفاد میں تھا کل کا جنرل فیض کا کردار، اقدامات اس کے. کل عمران خان ریاست کے مفاد میں تھا، اس لیے اسے سپورٹ کیا جناب باجوہ نے، جناب ظہیر الاسلام نے، جناب پاشا نے اور جناب فیض حمید نے. آج اسٹیبلشمنٹ چینج اور اسٹیبلشمنٹ بدلی ہے تو نئی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جواز نہیں ہے یہ کہنے کا کہ کل کا جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار تھا وہ غلط تھا. اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک بات طے کی ہوئی ہے کہ ہمارا بندہ ریاست کے لیے ہی کام کرتا ہے، اور کل اگر مفاد میں تھا، ضروری تھا عمران خان، تو اسٹیبلشمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ اس کی سہولت کار بنی. آج وہ مفاد میں نہیں ہے پاکستان کے، تو آج کی اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے، سیدھی بات. لیکن کل کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ریاست کے مفاد میں تھا وہ کیا ہے، اس لیے وہ مجرم نہیں ہے. جناب پرویز مشرف مجرم نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں، کیونکہ اس نے وہ سب، اگر میری بات پوری طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں تو میں بڑی کلیئر کر کے بات، مطلب دیسی سٹائل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار کل دیاں جیڑیاں گاجراں جنہیں کھادیاں سی نا، اس دے ٹھڈ چ پیڑ کل ہو چکی. آج کی اسٹیبلشمنٹ اسے کٹہرے میں کھڑا کروانے میں کردار ادا نہیں کرے گی، کیونکہ کل کا اس کا کردار جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ ریاست کے لیے ضروری تھا، اور وہ جب کردار ریاست کے لیے ضروری تھا تو پھر وہ ملزم یا مجرم نہیں ہے. آج جنرل ندیم انجم ہمارے آئی ایس آئی چیف جو کر رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہوگا آئی ایس آئی میں، مجھے نہیں پتا کیا کیا ہو رہا ہے، یا جنرل عاصم منیر، سید عاصم منیر جو کچھ کر رہے ہیں، جو اقدامات لے رہے ہیں، اگر کل کا کوئی جرنیل آ کے چیف آف آرمی سٹاف یہ کہے کہ عاصم منیر کو لاؤ بھی کٹہرے میں، سپریم کورٹ چڑھا دو اس کے اوپر، جنرل ندیم انجم کے اوپر یہ کر دو وہ کر دو، مقدمہ درج کر دو، تو ممکن نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے اپنے معاملات ہیں، اپنے ان کے کچھ قوانین ہیں، اپنے ان کے کچھ نظریات ہیں، ان کے حساب سے وہ چلتی ہے.
جو بندہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس بنتا ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں، اوور آل اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے ملک کی اس کا حصہ بن جاتا ہے. اور اوور آل اسٹیبلشمنٹ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، آپ جانتے ہیں. تو وہ کس طرح سے جناب فیض کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کروا دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں وہ مجرم نہیں ہے. کل ضرورت تھی اس کے اسی کردار کی ضرورت تھی. آج جناب ندیم انجم کے اسی کردار کی ضرورت ہے، اس لیے یہ مجرم نہیں ہے یا ملزم نہیں ہے. کل کو کوئی بندہ آ کے ان کو سزائیں دینے بیٹھ جائے تو یہ غلط ہے. یہ ہے نقطۂ نظر اسٹیبلشمنٹ کا، اگر اسے غور سے سمجھیں تو. اچھا، اب دوسری طرف ہمارے سیاستدان ہیں، پی ٹی آئی کے علاوہ ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ جناب فیض نے بہت غلط کیا، اس کا کردار بہت غلط تھا، اس نے عمران خان کو فیور دل. بھائی جب تک آپ لوگ خود نااہل ہو، خود اپنے پلے تہاڑے کھے نہیں ہے گی، تو پھر تمہارے ساتھ اسی طرح کا ہوتا رہے گا. آپ اپنے مفاد کے لیے تو جاتے ہیں جی ایچ کیو گیٹ نمبر 4 پہ بیٹھ کے جوتے چاٹتے ہیں نا، اپنے مفادات کے لیے. وہ خواجہ آصف روتا ہے، ہائے عثمان ڈار مینو ہرا رہا، یہ قمر جاوید باجوہ مینو بچا رہا. شیخ رشید کہتا ہے کہ میں گیٹ نمبر 4 کا فلاں ہوں ڈھمکان ہوں. بلاول بھی وہاں گھسا ہوتا ہے اس کے میس میں، جی ایچ کیو کے میس میں. نواز شریف بھی انہی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. جب تم لوگ اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم خود سے کوئی فیصلہ کر سکو، جب تم لوگ یہ اس قابل ہی نہیں ہو کہ فوج کو کہو، ان کے ساتھ کبھی بیٹھ کے آپ نے اس حوالے سے ڈائلاگ کیا کہ جمہوریت میں آپ کا کردار نہیں ہے، سیاست میں آپ کا کردار نہیں ہے. فوج کو کبھی جا کے اس پہ کنوے کیا یا ان کے ساتھ کبھی بیٹھک کی اس حوالے سے؟ اپنے مفاد کے لیے تو جاتے ہیں، ان کے میس میں پہنچ جاتے ہو سارے کے سارے، ذاتی مفادات کے لیے. کبھی ملکی مفادات کے لیے یا اس ملک کی جمہوریت کے لیے کبھی ان کے ساتھ کوئی میٹنگ کی، کبھی بیٹھے؟ حالت آپ لوگوں کی یہ ہے، ہمارے ملک کے سیاستدانوں کی، اور اسی مر گئے. جنرل قمر جاوید باجوہ جانا یار سعودی عرب، ہماری کچھ وہاں سے کچھ پیسے لے آؤ امداد کے طور پر. یو اے ای جانا کوئی امداد ہی لے آؤ، قطر جانا امداد ہی لے آؤ. جب وہ آپ کو لا کے پیسے دیتے ہیں، ملکی معیشت چلاتے ہیں، جب آپ اس قابل نہیں ہیں کہ اس ملک کا ڈالر جو ہے اسے کنٹرول کر سکیں. جنرل سید عاصم منیر کو ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے اور ڈالر نیچے آتا ہے. جب سب کچھ کرنا ہی انہوں نے ہے تو آپ کی اہلیت تو بنتی نہیں ہے، آپ اعتراض کر ہی نہیں سکتے. اگر آپ جمہوری لوگ ہوں تو جمہوری جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن ضرور لڑتی ہیں، ایک دوسرے کی اپوزیشن ضرور کرتی ہیں، لیکن وہ جمہوریت پہ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کرتی. وہ اپنے ممالک کے جہاں بھی جمہوری سسٹم ہے، وہ اپنے ممالک کے آرمی چیف کو جا کے دوسرے کی برائیاں نہیں بتا رہے ہوتے. وہ اپنے ممالک کے فوجی ہیڈ کوارٹروں میں جا کے ان کے میس میں نہیں بیٹھے ہوتے، وہ ان سے امداد نہیں مانگ رہے ہوتے. وہ خود اس قابل ہوتے ہیں کہ اگر ان کا ملک کسی کرائسس میں مبتلا ہے تو وہ خود سے کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں، فوج کو انوالو نہیں کرتے. آپ تو ڈپینڈڈ ہی ان پہ ہیں کہ ساڑھے اسمبلیاں بندے نہیں پورے ہوں ڈے یار، ہمارے بندوں کو فون کر کے انہیں تھریٹ کریں اور اسمبلی میں بھیجیں، سینٹ میں بھیجیں، ہم نے اجلاس کرنا ہے. یہ تو آپ کی حالت ہے اوور آل سب کی. ڈیل کے بچے ہو تم لوگ سارے، اعتراض پھر ان پہ کرتے ہو. وہ ٹھڈا ماریں، وہ ڈانگ ماریں آپ کے سر میں، آپ کا اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. یا تو ثابت کرو نا کہ ہم بڑے پاورفل سیاستدان ہیں، ہمیں سیاست آتی ہے، تو پھر تو کوئی گلا ہے. بیٹھے باتیں کرتے رہنا کہ آمریت منظور نہیں ہے، فلاں منظور نہیں ہے. ہمیشہ تو آمریت کے قائل رہے ہو آپ لوگ سارے. کس کا نام لیا جائے؟ شہید بینظیر بھٹو کا، تو وہ کیا ڈیل کر کے نہیں آئی تھی؟ معذرت کے ساتھ میں دل سے ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بہت زیادہ. کیا وہ 88 میں انہوں نے ڈیل نہیں کی تھی؟ 86 میں ڈیل نہیں کی تھی؟ حکومت ملی تو جب بیگ نے دیکھا کہ میرے ہاتھوں سے باہر نکل رہی ہے بینظیر، تو اس نے حکومت اس کی توڑنی دی تھی 18 مہینے کے بعد. تو کیا کر لیا تھا؟ مٹھائیاں بانٹنے کے علاوہ کیا کیا تھا نواز شریف اور آئی جے آئی نے؟ اور 2/3 اسی بیگ سے لے لی تھی اپنے لیے. سارے تو ڈیل کے بچے ہیں.
کون کرے گا کھل کے بات؟ خیر بات لمبی ہوگی لیکن سمجھانے میں ضروری تھا یہ سب کچھ. آ جاتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کی طرف. بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں. میں نے 25 اکتوبر کو ولاگ کیا جس میں نے بتایا، خبر تھی بھائی میرے پاس خبر ہے. میں اگر 2.5 سال کا ٹف رہا ہوں اپنے شعبے سے، اپنی بیماری کی وجہ سے یا بے روزگاری کی وجہ سے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ جب میں دوبارہ سے فارم میں آؤں تو میرے پاس خبر نہ آئے. بڑے سورسفل ہیں سہیل وڑائچ، بڑے سورسفل ہیں منیب فاروق اور رضا رومی وغیرہ، سارے ہمارے دوست ہیں، احترام کا رشتہ ہے سب سے. منیب سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن سہیل وڑائچ تو بڑے بھائیوں جیسے ہیں. میں نے ولاگ کیا کہ وہ رسی رانی کی طرح سے جو بیٹھا ہوا ہے دبئی میں آصف علی زرداری، اس کو میرے پاس یہ خبر ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اسٹیبلشمنٹ چلو کہہ لو، کچھ نے کہا ہے کہ وہ پورے پروٹوکول دینا واپس آ، کیونکہ تمہاری ضرورت ہے. اگر ہم یا کچھ بھی ڈیل کے ذریعے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ دے رہے ہیں تو صدارت آپ کی ہے، پاکستان کے صدر آپ ہیں. یہ میں نے خبر دی. بڑے سورسفل ہیں سہیل وڑائچ، بڑی مطلب ان کے ہر طرف میں کہتا ہوتا ہوں کہ جس طرح سے انہیں پی آر کرنی آتی ہے یا اپنے سورس بنانے آتے ہیں، وہ کم صحافیوں کا نصیب ہے. مطلب کسی کی دور دراز بھکر میں بھی کوئی شادی ہے تو انہوں نے پہنچ جانا ہے، کسی کا ڈیرہ غازی خان میں یا وہ کے پی کے کسی دور دراز کسی سیاستدان کے ایریا میں اس کے ساتھ اچھا یا برا ہوا ہے تو اس کی مطلب خبر گیری کے لیے سہیل وڑائچ صاحب نے وہاں بھی پہنچ جانا ہے. تو خود ہی تعلقات تو بنتے ہیں، اچھے اخلاق کے لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں. انہوں نے اس بات پہ کالم لکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے ان کے پاس خبر ہو، انہوں نے تب اپنے کالم میں نہ ذکر کیا ہو سکتا ہے میرے پاس سب سے پہلے خبر ہو یہ، اور میں نے اس پہ ولاگ کر لیا. سہیل وڑائچ صاحب کے پاس یہ خبر بعد میں آئی. بھائی جرنلسٹ جو ایک سٹیٹس کے ہوتے ہیں ان کے پاس خبریں تو آتی ہیں. میں کتنی ایکسکلوسیو دے چکا ہوں، 2.5 مہینے ابھی میرے چینل کو نہیں ہوئے، کتنی ایکسکلوسیوز ہیں. میری ایکسکلوسیو خبروں کی وجہ سے ہی تو میرا چینل اتنی مطلب ترقی کر گیا، اتنا بڑا چینل ہو گیا چند 1.5 مہینے میں. خیر یہی سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے کالم میں لکھا، اور انہوں نے نشستوں کی بھی بات کی کہ 80 سے کچھ زیادہ مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی میں سیٹیں دی جائیں گی، 65 سیٹیں پیپلز پارٹی کو دی جائیں گی، لیکن ایک پارٹی کو وہ اگنور کر گئے. میں اس کی بات بتانے لگا ہوں، وہ ہے پی ٹی آئی، کہ پی ٹی آئی کو کتنی سیٹیں ملنے والی ہیں. یہ میرے پاس ایکسکلوسیو ہے، یہ لے لیں، ابھی لے لیں، یہی لے لیں، پھر آگے چلتے ہیں. اچھا نہیں، وہ تو میں آپ کو دے ہی رہا ہوں، لیکن سہیل وڑائچ کے اسی کالم کو اٹھایا منیب فاروق نے اور رضا رومی نے اپنے نیا دور پر وہ پورا کالم پڑھوا دیا اپنی ویب سائٹ پر اور اپنے یوٹیوب چینل پر، اور منیب فاروق نے باقاعدہ ولاگ کیا اس پہ، وہ بھی ولاگ ہی ہے جو نیا دور پہ ہوا ہے. اب خبر کیا ہے؟ پی ٹی آئی کے حوالے سے کیوں خاموش رہے سہیل وڑائچ؟ حالانکہ ان کے پاس یہ خبر بھی ہوگی، اگر میرے پاس ہے تو ان کے پاس بھی شاید ہو. وہ خبر یہ ہے کہ 80-85 سیٹیں میاں نواز شریف کی نون لیگ کو مل رہی ہیں الیکشن میں، جس کا اعلان ہوتا پھر رہا ہے. 60-65 سیٹیں پیپلز پارٹی کو مل رہی ہیں، اور وہ سہیل وڑائچ نے یہ بات لکھی کہ 40 سیٹیں تو چلو وہ اندرون سندھ سے لے آئے گا، باقی کی 20 سیٹیں وہ کہاں سے آئیں گی؟ تو بھائی جان لسانی تنظیمیں یا لسانی جو سیاسی جماعتیں ہیں، اس اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو اب کردار نہیں دینا سیاست میں بڑا. ضیاء کو ضرورت ہوگی الطاف حسین کی یا ایم کیو ایم کی، جنرل مشرف کو ہوگی، آج کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں ہے. وہ کراچی میں نہیں دے رہے ان کو سیٹیں، تو 8-10 سیٹیں کراچی سے ہی آ رہی ہیں ان کے پیپلز پارٹی کے پاس. وہاں نون لیگ تو ہے نہیں، وہاں پی ٹی آئی کی جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی میں بتانے لگا ہوں کہ ان کو کتنی سیٹیں مل رہی ہیں.
بھئی پہلی بات کہ پی ٹی آئی کے جو بندے کاغذات جمع کروائیں گے اس الیکشن میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے بھی پہلی بات کہ بلے کا نشان جو ہے نا، بیٹ کا نشان، انتخابی نشان، اس کو آگے پیچھے کرنے کا ان کا پورا پروگرام ہے، سن لیجئے۔ دوسری بات، عمران خان جیل میں ہوں گے، عمران خان کو ہو سکتا ہے کسی کیس میں سزا بھی ہو چکی ہو جب الیکشن ہو رہے ہوں گے، اور جس کے گھر گیا تھا نا مرتضیٰ سولنگی، ہمارے ملک کا نگران انفارمیشن منسٹر، ایویں نہیں گیا سی اندا کوئی پھوپھی دا پوت نہیں یا ایڈا گوڑا یار کنیا دے ہور کر گیا ہے۔ ذرا سوچیں مرتضیٰ سولنگی کتنے اور لوگوں کے گھر گیا ہے۔ شفقت محمود کے گھر گیا تھا، پی ٹی آئی کے رہنما کے۔ پی ٹی آئی کا یہ رہنما کبھی پیپلز پارٹی میں تھا، کبھی اخبارات میں کالم بھی لکھتا رہا، شفقت محمود، اور نو ڈاؤٹ ایک سمجھدار آدمی ہے۔ سمجھداری ہی تھی اس کی کہ 9 مئی، ثانیہ 9 مئی جب ہونے جا رہا تھا تو یہ لبرٹی چوک سے مڑ کے اپنے گھر آ گیا شفقت محمود، اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو پیارا ہے کہ اس نے اس فساد میں، دنگے میں، اس فتنے میں حصہ نہیں لیا جو 9 مئی کو پی ٹی آئی والوں نے کیا۔ شفقت محمود کو دی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، اگلے اپوزیشن لیڈر شفقت محمود ہوں گے اسمبلی میں، یہ میری بات لکھ لیں۔ جتنے لوگ کاغذات جمع کروائیں گے، پہلی بات تو ان کے پاس کینڈیڈیٹ پورے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے پاس آپ جانتے ہیں جو حالت ہے، وہ یہ تو پریس کانفرنس سے کر کے بھاگ رہے ہیں، چلو نئے بندے لے آئے، وہ کاغذات جمع کروائیں گے تو جیتنے والا جو بھی کریکٹر نظر آئے گا نا، ان میں سے اکثریت کے ٹیکنیکل بنیادوں پر کاغذات مسترد کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ چند لوگ رہ جائیں گے چند سیٹوں پر، وہ الیکشن لڑیں گے، کچھ ہار جائیں گے، کچھ جیت جائیں گے، جمع تفریق کر کرا کے 40 سے پیچھے ان کے بندے ہوں گے۔ ولاگ بہت لمبا ہو گیا، اور بھائی جان سیدھی بات ہے، سہیل وڑائچ خود ایک پاورفل جرنلسٹ ہے، خبروں کا انبار ہے اس کے پاس، ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے اس کے پاس خبر ہو، ان کے پاس خبر ہو، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں۔ جس دوست نے میرا میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن دبا لیں، تاکہ چونکہ میرے پاس خبریں ہوتی ہیں یار، سن لیا کرو۔ اللہ حافظ۔